بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام علی النخیل ہادی صلوات اللہ علیہ کی شہادت کی شب ہے، اور ظاہر ہے اسی مناسبت سے حضرت کی سیرت پر، حضرت کی زندگی پر یہ مجلس ہے۔ آپ کے دادا مولا امام رضا سلام اللہ علیہ، آپ کے والد مولا امام متقی صلوات اللہ سلام علیہ، آپ کی والدہ سمانہ مغربیہ ہیں، آپ کی ولادت سریہ جو مدینہ کے مضافات میں ایک بستی کا نام ہے، اب وہ مدینہ میں شامل ہے، وہاں پر آپ کی ولادت باسعادت ہوئی ہے 15 ذی الحج 212 کو۔ مگر یہ روایت جو کتاب میرے سامنے، اس نے ولادت کی تاریخ 15 ذی الحج 212 کو دی ہے۔ اس کے علاوہ جو دوسری کتابیں ہیں، جیسے منتهى الاعمال شیخ عباس قمی کتاب ہے، مجلسی کتاب ہے، ان میں جو روایت میری نظر میں سب سے زیادہ مستند ہے 2 رجب یا 5 رجب، یہ عیاش کی روایت کے مطابق۔ آپ کی کنیت ابو الحسن ہے، آپ کے القاب نقی، ہادی، نجیب، مرتضی، عالم، متقی، فقیہ، امین، معتمن، طبیب، متوکل، عسکری اور ناصح، یہ آپ کے القاب ہیں۔ آپ کی زوجہ محترمہ سلیل، آپ کے اولاد مولا امام حسن عسکری سلام اللہ علیہ، یا سادات زیدی کے بعد سب سے زیادہ جو سادات ہیں وہ نقوی سادات ہیں۔ نقوی سادات حضرت کے مولا امام علی النقی سلام اللہ علیہ کے اولاد میں امام حسن عسکری ہیں، حسن، حسین، محمد، جعفر، 4 بیٹے ہیں حضرت کے، اور زیادہ تر حضرت کی اولاد جعفر سے ہے، جعفر سے، اور آپ کی ایک بیٹی، 4 بیٹے اور ایک بیٹی ہے جس کا نام علیہ ہے، یعنی 4 بیٹے ہیں آپ کے اور ایک بیٹی ہے۔ آپ کو پوتے مولا امام زمان روح اللہ الفدا امام علی النقی سلام اللہ علیہ کے پوتے ہیں۔ آپ مدینہ منورہ سے اس وقت آپ کا روزہ کہاں ہے؟ سامرہ میں۔ آپ کی ولادت مدینہ میں ہوئی ہے اور آپ کی قبر مقدس سامرہ میں ہے۔ آپ سامرہ کس وقت، کس نے آپ کو بلایا؟ 5 ظالم ترین بنو عباس کے بادشاہ گزرے ہیں آپ کی مختصر سی زندگی میں، ایک سے ایک ظالم سے ظالم تر۔ آپ نے 20 سال نظر بندی اور قید کی زندگی بسر کی ہے، 20 سال۔ سامرہ آنا متوکل عباسی نے آپ کو یہاں بلوایا، جہاں آپ 20 سال 9 ماہ رہے۔ آپ کے شعراء اوفی، دیلمی، محمد ابن اسماعیل سمیری، ابو طائی، ابو تمام طائی، ابو لغوس، اسلم بن ہاشم جعفری، حمانی، آپ کے دربار امامت کے 5 شعراء ہیں جنہوں نے امامت پر خوب اشعار کہے ہیں۔ واقعاً اس تاریخ میں ظالموں کے سامنے یہ شعراء جو شاعری کرتے تھے، وہ شعر نہیں تلوار چلاتے تھے ظالم کے قلب پر، اور ظالم کے مقابلے میں جیسے فرزدق کے لیے مولا امام سجاد سلام اللہ علیہ کے حق میں جب فرزدق نے اشعار کہے تھے، اس ظالم نے جب مولا امام سجاد مکے میں محرم الہی میں داخل ہوئے تو حشام بن عبد الملک بن مروان لعنت اللہ علیہ جا کے طواف نہیں کر سکا تھا، حجر اسود کو چھو نہیں سکا تھا اژدہام کی وجہ سے۔ تھکا وہ آ کے پہاڑ کے اوپر بیٹھا ہوا تو اس کا اطرافی درباری، جس کو عام اصطلاح میں چمچے کہیے، جو ظالموں کے دربار کے پلے ہوئے کتے، اس طرح کے افراد جن کی وجہ سے ظالم ظلم کرنے پر قادر ہوتا ہے، اس کے ساتھ دینے والوں کی وجہ سے۔ فرعون، ایک شخص فرعون نہیں بنتا، اس کو بنایا جاتا ہے۔ تو اس کے دربار میں کچھ مومن جو اس طرح سے چھپے ہوئے اپنی جان، اپنی عزت
اس کی تلوار سے اپنی ناموس کے بچانے کے لیے مجبوراً پتہ چلتا ہے کہ ان میں شامل ہوتے تھے، مگر انہیں پتہ ہے کہ معصوم کی فضیلت میں کچھ بھی کہوں گا تو اس کا نتیجہ کیا ہے ان کو پتہ ہے۔ اس کے باوجود جب ظالم اہانت آمیز انداز میں کہے وہ کون ہے، جب ائمہ کا ذکر آئے وہ کون ہے، تو اس وقت جو اپنے آپ کو پوشیدہ رکھتا ہے، اب جو اندر ولایت ہے اسے پوشیدہ رکھتی نہیں، وہ اس قدر جوش میں آتی ہے ولایت، وہ مجبور ہے بولنے پر، کہتا نہیں اب کچھ بھی ہو، جیسے کمیت کا واقعہ ہے، حالانکہ شیعہ نہیں تھا مگر ائمہ سے ولایت تھی۔ اس نے کہا متوکل کے سامنے، جب اس ملعون نے کہا میرے دونوں بچے بہتر ہیں یا حسن و حسین، وہ تو کہتا میرے قدموں کے نیچے سے اس ملعون کی یہ بات سن کے زمین نکل گئی۔ میں نے کہا کیا مطلب، یہ مجھ سے کیا پوچھ رہا؟ وہ شیعہ نہیں تھا مگر محب تھا اہل البیت کا، ولایت تھی اس میں۔ اس نے کہا اتنی جسارت، حسن و حسین اور یہ ظالم اور یہ نجس، تو اس کی جو ولایت کا قطرہ جو اس کے ماں نے دودھ میں جس طرح سے پلایا تھا، وہ جوش میں آتا، وہ کہتا کیا مطلب ہے متوکل، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں کہہ رہا ہوں کہ حسن و حسین افضل ہیں یا میرے دونوں بیٹے؟ آپ کو پتا ہے متوکل علی کا غلام تھا، آپ سن چکے ہیں، مگر ولایت جب اندر ذرا سا بھی قطرہ ہو تو وہ اپنے وقت پر بولتا ہے۔ ہاں عنبر غلام تھا علی کا، قسم اس خدا کی جس نے اس کائنات کو خلق کیا، اس قمبر کی دونوں جوتیاں تیرے بیٹوں سے افضل ہیں۔ یہ ہے ولایت، جو عین وقت پر وہ برداشت نہیں کرتا، بالکل اندر سے آواز آتی، بول لے، بولنے کا وقت آ گیا بول لے۔ اور یہ طول تاریخ میں امام سجاد سلام اللہ علیہ کے زمانے سے لے کر مولا امام حسن عسکری سلام اللہ علیہ کے زمانے تک طول تاریخ میں اس طرح کی مثالیں ملتی ہیں۔ ہارون رشید کے دربار میں، مامون کے دربار میں، متوکل کے دربار میں، جیسے یہ واقعہ متوکل کے دربار کا، تو مولا امام علی النقی سلام اللہ علیہ جن کو بلایا تھا مامون نے، مامون عباسی نے بلایا تھا آپ کو سامرہ میں آپ 20 سال رہے ہیں، 20 سال 9 مہینے، جیسا کہ روایت ہے 20 سال 9 مہینے آپ سامرہ میں رہے، اور سامرہ ہی میں آپ کی زیارت ہے۔ سامرہ میں 20 سال 9 ماہ امامت قید خانے میں رہے، مگر کیا منصب امامت کو نبھایا یا ظالم کے خوف سے امامت خاموش رہی؟ بالکل بھی نہیں۔ مولا امام علی النقی سلام اللہ علیہ باوجود اس نظر بندی کے وظیفہ امامت، فریضہ امامت کو اسی طرح سے انجام دیا جس طرح سے اگر آزاد ہوتے تو ایک مدرسہ ہوتا، امام باقر سلام اللہ علیہ کی طرح، امام صادق سلام اللہ علیہ کی طرح، کیونکہ امام باقر سلام اللہ علیہ کو جو موقع ملا علوم کو، جو واقع کربلا کے بعد بالکل بھی حقائق کو مٹایا گیا تھا، انہیں پھر سے زندہ کرنے کا مولا امام باقر سلام اللہ علیہ کو موقع ملا بنو عمر بنو عباس کے کشمکش کی وجہ سے، اور وہی موقع امام صادق سلام اللہ علیہ کو ملا۔ ابھی بنو عباس کی حکومت مستحکم نہیں ہوئی تھی، مگر جب ان کی حکومت مستحکم ہوئی تو امام صادق سلام اللہ علیہ کے ساتھ وہی کیا جو امام باقر سلام اللہ علیہ کے ساتھ کیا۔ مگر امام موسیٰ کاظم آپ دیکھ لیجئے، 14 سال جیل میں، 14 سال جیل میں، ہارون رشید کے جیل میں 14 سال تک۔ اس کے بعد مولا امام رضا سلام اللہ علیہ کی باری آتی ہے، تو 2 سال مامون ملعون نے ولی عہد بنا کے دھوکہ دے کے مسلمانوں کو یہ تاثر دینے کے لیے کہ نہیں، اولاد رسول سے ہماری کوئی دشمنی نہیں ہے، ہم تو رشتہ دار ہیں، چاچا زاد ہیں، ہم آپس میں ایک ہی ہیں، عہدہ دے کر
ولی عہد بنا کر اعلان کر کے سکے پر حضرت کا نام بھی لکھا۔ تو عباس سال تھانوی جو مولا کے نوکر ہیں، مشہد میں ان کی قبر ہے، مشہد سے تقریباً 30 میل باہر ہے، ایک پہاڑ کے اوپر عباس سال تھانوی جو مولا امام رضا السلام علیہ کے نوکر تھے، ان کی قبر مشہد سے تقریباً 30 میل باہر ہے۔ تو یہ نوکر تھے حضرت کے، کہا مولا انہوں نے تو آپ کے لیے بہت اہتمام کیا ہے اور سکے پر آپ کا نام۔ حضرت نے فرمایا کہ تمہیں نہیں پتا، یہی مجھے شہید کرے گا، یہی مجھے زہر دے کے شہید کرے گا۔ اس نے اپنے اجداد کے طریقے کو بدلا، اس نے اپنی سیاست کو بدلا، مجھے شہید کرنے کا طریقہ تبدیل ہوا ہے، کرے گا یہی مجھے شہید کرے گا۔ میں صرف 2 سال ہوں، آئندہ سال اور آئندہ سال، اس کے بعد میں ہوں نہیں، یہی مجھے شہید کرے گا۔ تو یہی کرتے تھے، یعنی اپنی حکومت کو چلانے کے لیے دیکھا کہ اگر ان کا نام لے کے حکومت چل سکتی ہے تو ان کا نام لو، حکومت چلاؤ۔ اگر ان کا نام لینے میں خطرہ اور مزید بڑھتا ہے تو نہیں، فوراً انہیں زہر دے کے۔ امام علی النقی سلام اللہ علیہ، جنہوں نے اپنی 20 سال 9 مہینے زندگی، نظر بندی کی زندگی میں بھی جو مومنین آپ سے ملتے تھے، اور سامرہ میں اگرچہ سامرہ کی آبادی جیسے آج ہے ویسے ہی تھی، یہ نجف میں، کوفے میں شیعان علی ہوتے تھے، سامرہ میں کوئی نہیں ہوتا تھا۔ سامرہ میں آج بھی دیکھ لیں آپ، وہی نسلیں جو مولا امام حسن عسکری کی زری کو جنہوں نے اڑایا، وہی نسلیں آج بھی، البتہ اب چونکہ اطراف کو خالی کرا دیا ہے اس واقعے کے بعد، ورنہ وہی نسلیں، خوارج کی نسلیں زیادہ تر وہی آباد تھی۔ تو مولا امام حسن عسکری سلام اللہ علیہ سامرہ میں آپ نے مولا امام علی النقی سلام اللہ علیہ، تو آپ نے مگر اس دور میں کس طرح سے خود بادشاہ، چونکہ اب میں جو مجلس بھی ہے تو اس مجلس کی مناسبت سے بہترین مولا کائنات کا جو موت کے اوپر خطبہ ہے، اس خطبے کو مولا امام علی نقی سلام اللہ علیہ نے اشعار میں پیش کیا ہے۔ اور کمال یہ ہے کہ بالکل اس خطبے کا ایک ایک مصرع مولا کائنات کے اس خطبے کا حضرت نے الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کی تلاوت کے بعد جو مولا کائنات نے ارشاد فرمایا، جس کے بارے میں ابن ابی الحدید معتزلی سنی عالم کہتا کہ میری زندگی میں تبدیلی قرآن نہیں لایا ہے، علی کا یہ خطبہ لے کے آیا، جو کہ اس خطبے پر شرح لکھتے ہوئے کہتا کہ یہ خطبہ میں قرآن کریم کی طرح 50 سال ہو گئے ہر روز اس کی تلاوت کرتا ہوں، 1000 دفعہ اس خطبے کو، 1000 دفعہ علی کے اس خطبے کو پڑھ چکا ہوں۔ آپ سوچئے 1000 دفعہ یعنی 50 سال مسلسل اس خطبے کو 1000 دفعہ پڑھ چکا ہوں۔ جب بھی میں اس جملے پر آتا ہوں، یہاں مصرے میں، حضرت کے مصرے میں بالکل یہی آئے گا، این الملوک، کہاں ہیں وہ بادشاہ جن کی سلطنت و حکومت میں سورج نہیں ڈوبتا تھا؟ برطانیہ کتنی لمبی حکومت تھی ان کی، کہاں تک تھی؟ ایشیا، یورپ اور یہاں تک، اگر ادھر ڈوبتا سورج ادھر نکلتا۔ خود ہارون رشید، ان یورپین ممالک سے پہلے اسلام جب یورپ تک، ایشیا تک اسلامی حکومت تھی، مسلمانوں کی، اسلامی تو خیر نہیں، مسلمانوں کی حکومت، کیا کہا ہارون رشید ملعون نے سورج سے خطاب کر کے، این تذهب، تو میری سلطنت سے جائے گا کہاں؟ سورج سے خطاب کر کے ہارون رشید نے، چونکہ ادھر ترکیہ، بوسنیا اور پورا رشیا، افغانستان، سندھ اور ادھر افریقہ، مراکو سے لے کے یہ تمام حصہ ایشیا، آدھا ایشیا اور ادھر یورپ، ترکیہ اور بوسنیا تک پورا رشیا، اس پر جو حکومت مسلمانوں کی حکومت تھی، تو اس حکومت پر غرور میں ڈوب کے ہارون رشید نے یہ کہا تھا سورج سے، تو کہاں جائے گا؟ میری حکومت سے کہاں جا کے ڈوبے گا؟ جہاں بھی جائے گا میری حکومت ہوگی۔ تو حضرت سے متوکل عباسی نے جب بلایا تو حضرت سے خواہش کی،
फजंद रसूल कुछ अशार पढ़िए। शराब की मस्ती में था, रात का वक्त था, शराब पी के मस्त था और शराब का प्याला उस मलून के हाथ में था। निसुब शब को हजरत को इबादत से उठा के लेकर आए उसकी पुलिस, और जब हजरत को उसके सामने बिठा दिया तो शराब की मस्ती में था, मुसलसल पिए जा रहा था। तो उस वक्त उसने कहा कि आप अशार कहिए, शराब की मस्ती में। पहले तो उसने शराब का प्याला पेश किया, हजरत ने फरमाया मुझसे लेकर आदम तक मेरे खून में नहीं है, इसे हटा दे। खैर उसने हटाया, कहा आप अशार कहें। तो हजरत ने फरमाया मैं शायर नहीं हूं, मैं शेर बहुत कम कहता हूं। और रावी कहता है कि मुझे खौफ हुआ कि अगर हजरत ने इसकी बात नहीं मानी तो इस शराब की मस्ती में न मालूम ये क्या करे। मैं इस खौफ में था। उसने दोबारा कहा नहीं, कोई चारा नहीं सिवाय इसके कि आप शेर कहें। हजरत ने कहा अच्छा चारा नहीं है तो मैं कह देता। अब हजरत ने जो अशार कहे हैं वही अशार आज की मेरी मजलिस है, वही अशार मौलाए कायनात का मौत के सिलसिले में खुतबा है। उस खुतबे का तर्जुमा मौला ने अशार में किया। हजरत ने इरशाद फरमाया बात अला कुलल अजबाल तहरिसुहुम, कितने ऐसे थे जो पहाड़ों की चोटियों पर मजबूत फौज के साथ, फौज और पहरेदारों की हिरासत में ताज सल्तनत तर सर पर सजाए हुए महफूज अपने आप को महसूस करते थे, अय्याशी करते थे। बात अला कुलल अजबाल तहरुसुहुम, ऐसी हालत में रात गुजारी कि पहाड़ी की चोटियों पर हिरासत करने वाले, हिफाजत करने वाले चारों तरफ थे और ये समझ रहे थे कि आप हर चीज से महफूज हैं। ऐसी हालत में इन्होंने सुबह की, मगर वस्तंजलु बाद इज्जिन मिन माआकिलिहिम, इन्हें पता भी नहीं था। गल्ब रिजाल फमक्तनत अनहुमुल कुललु, जब इनकलाब आया तो न पहाड़ की चोटी न वो पहरेदार, कोई काम नहीं आया। हुआ क्या, वस्तंजिलु बाद इद्दिन मिन माआकिलिहिम, बड़ी इज्जत और शान के बाद ऐसे इज्जत से उनको उठा के फेंका है। कहां फेंका है, वस्तंजिलु बाद इद्दिन मिन माआकिलिहिम फदउ हफरन याबिशन मा नजलू, वाय हो जिन घड़ों में इनको उतारा गया है। कहां ताज सल्तनत, कहां खाक, उस खाक पर जो इनको मुंह के बल गिराया गया है। अब वहां पर इनकी हालत क्या है, नादूहुम सारिखुन मिन बाद मा कबरू, कबर में उतारने के बाद आवाज देने वाले ने आवाज दी। क्या आवाज दी, ऐनल उसर व तैजान वल हुललू, कहां है तुम्हारा खानदान, तुम्हारा कबीला, तुम्हारी हिरासत करने वाले मुहाफिज, कहां तुम्हारा पूरा कुंबा कहां है जो तुम्हारे आगे पीछे चलते थे। उसर व तैजान वल हुललू, ताज कहां है, वो ताज जो सोने और हीरे और जवाहरात से सजा के गुरूर के साथ बैठते थे, वो कहां है। वल हुललू ऐनल वजूहुल्लती नादाहुम सारिखुन मिन बाद मा कबरू, आवाज देने वाले ने कबर में उतारने के बाद जोर से आवाज दी, ऐनल उसर व तैजान वल हुललू, कहां है वो ताज, वो सल्तनत, वो हुकूमत। ऐनल वजूह अल्लती कानत मुनअमतन, कहां है वो हसीन चेहरे जो अपने हुस्न की हिफाजत की खातिर हर वक्त हाथ में रुमाल लिए साफ करते रहते थे। कहीं गर्द, कहीं खाक, कहीं मक्खी, कहीं कोई तिनका आके सूरत पर न बैठ जाए, मुसलसल साफ करते थे। कहां है वो साफ चेहरे, कहां गए।
ऐन अलवजूह अल्लती कानत मुनअमतन, नेमतों में डूबे हुए वो चेहरे गए कहाँ? मिन दुनिया तदरिबुल अस्तार वल कुललू, पर्दों के अंदर बैठे हुए थे, पर्दे लटकाए हुए थे, बड़े कीमती पर्दे। वो पर्दे कहाँ हैं? कहाँ गए वो महल्लात और वो पर्दे जिनके पीछे बैठते? फफसहिल कबर अनहुम हिनमा सअलू, जब ये कब्र में उतारे गए तो कब्र ने इनसे क्या कहा? फफसहिल कबर अनहुम हिनमा सअलू लहुम तिलकल वजूह अलैहा दूद यंतकिलू, क्या पूछते हो उन चेहरों के बारे में जो हुस्न में अपनी मिसाल आप और अपने आप को सजाने में कोई लम्हा ज़ाया नहीं होने देते थे? क्या पूछते हो उन चेहरों के बारे में? तिलकल वजूह अलैहा दूद यंतकिलू, अब उन चेहरों के ऊपर कीड़े नाच रहे हैं, उन चेहरों पर कीड़े घूम रहे हैं, वो चेहरे कीड़े खा रहे हैं। अजब मिसरा है हजरत का, मिन दुनिया तिलकल वजूह अलैहा दूद यंतकिलू क़द तालमा अकलू दहरन वक़द शरिबू, एक तवील जमाने तक जो चाहा खाया और जो चाहा पिया। क़त्ताल, बहुत लंबे अरसे तक। मा अकलू, जो चाहा खाया, दहरन व मा शरिबू, जो चाहा पी लिया। मगर अब क्या हुआ? फ़अस्बहू बाद तूलिल अक़्ल क़द उकिलू, जो चाहा खा लिया था, अब जो चाहते हैं इसको खा रहे हैं। जिंदगी में जो चाहा खाया, अब कीड़े जब चाहते हैं इसको खा रहे हैं। कद उकिलू, खाया था अब खाए गए, अब इनको खाया जा रहा है। कद उकिलू तालमा अमरू फदार दूर अहलिन वंतकलू, वो महल, वो घर, वो मकान, वो खूबसूरत घर कहाँ गए? छोड़ के चल दिए। अमरू, बड़ी जिंदगियां गुजारी थी उनमें। दूरत फफारकुद्दूर वल अहलीन वंतकलू, घर भी छोड़ दिए, अहलो अयाल को भी छोड़ दिया, मुंतकिल हो गए। कहाँ मुंतकिल हो गया? तालमा कनिजुल अमवाल व दखरू, ये मिसरा कमाल का है। कितना रात दिन जो दौलत जमा करते थे, दौलत पैसे पर पैसे, डॉलर पर डॉलर और सोने पर सोना, अब जमा करते जाते थे, जमा करते जाते थे। ये अजब है मौला का ये मिसरा वाक़या। तालमा कनजुल अमवाल व दखरू, जो खजाना किया था, जो जमा किया था और पैसे पर पैसे जमा कर रहे थे। इरशाद होता है तालमा कनजुल अमवाल व दखरू फ़अल्लक़ूहा अलल आदा वरतहलू, छोड़ के चले गए। दोस्त को भी नहीं मिला वो माल, दुश्मन उठा के ले गए, दुश्मन उठा के ले गए। रूह तड़प के देख रही, दुश्मन उसकी मेहनत को नोच के ले जा रहे हैं। आदा फ़अल्लक़ूहा अलल आदा वरतहलू व अज़हत मनाज़िलहुम लहुम फ़ुक़रा मुअत्तलतन, क्या अमीरी के बाद गुर्बत है, क्या आज़ादी के बाद ज़िल्लत है, क्या इज़्ज़त के बाद अजब ज़िल्लत है। कहाँ थे और कहाँ आ गए। अज़हत मनाज़िलहुम लहुम फ़ुक़रा मुअत्तलतन, अब तो जहाँ जो चाहते थे खाते थे, अब फ़क़्र व फ़ाक़े की ज़िंदगी नहीं है। फ़क़्र व फ़ाक़ा तो वो जो जिसे एहसास हो, अब तो ये खुद खाए जा रहे हैं। और इस तरह से कीड़े जहाँ से आग यूं बड़े गुरूर से, सबसे पहले गुरूर का इज़हार चेहरा और आंख से होता है। आंखों से किसी को हकारत से देखना, वो जो कायनात को हकारत से देखते थे, आज उन आंखों को कीड़े खा रहे हैं। देख ले, अजब मिसरा है मौला इमाम अली नक़ी सलाम अलैहि का।
ارشاد فرماتے ہیں تعلم کنز الاموال والدخروا فخلفوها على الاعداء وارتحلوا ازحت منازلهم لهم فقراء معطلة. چلے گئے ساکنوها على الاداس قد رحلوا. اب سکونت جہاں اختیار کیا ہے، ذرا قبور میں، قبور کے کنارے جا کے ان سے سوال کرو کیسے ہو. تو اب یہاں سے آگے قرآن کریم سورہ مومنون کی آیت ربی ارجعونی لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، آیت نمبر 100 سورہ مومنون. پروردگار مجھے سپرد خاک کر کے جا رہے ہیں، ان کے ساتھ مجھے بھی ذرا ایک موقع دے دے، لوٹا دے. مجھے نہیں پتا تھا. سورہ نبا میں یہ جملہ ہے، مجھے نہیں پتا تھا. سورہ تکاثر میں یہ نہیں ہے کہ مجھے نہیں پتا تھا، مگر سورہ تکاثر قبر کی گفتگو ہے. الحاکم التکاثر، کثرت خواہشات کی وجہ سے بھول گئے تھے یہاں آنا ہے. حتیٰ زرتم المقابر، اسی خواب و غفلت میں آگے قبر میں. کلا سوف تعلمون، ابھی پتہ چلے گا تم کہاں ہے. یہ سورہ تکاثر قبر میں اتارے جانے کا براہ راست گفتگو ہے مجھ سے آپ سے. ملک جو گفتگو کرے گا یہی صورت الحاکم التکاثر. بھول گئے تھے، کثرت خواہشات کی تکمیل میں لگے ہوئے تھے، آ گئے اب یہاں. الحاق حتیٰ زرتم المقابر کلا سوف تعلمون، ان قریب تم جان لو گے تم کہاں آئے ہو. ابھی ہم تم سے ہم تمہیں یہ دھمکی ہے، یعنی اب ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ تم آئے کہاں ہو، کیا لے کے آئے ہو. یہاں حضرت نے فرمایا ادحت منازلہم لہم فقراء معطلۃ وساکنوها علی الاداس قد رحلوا. گئے. سورہ مومنون کی آیت جو انتہائی دردناک ہے، ربی اے میرے پروردگار ارجعونی، ایک دفعہ مجھے لوٹا دے، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، جو کچھ میں نے ترک کیا تھا، جوانی، دولت، خواہشات، سمندر خواہشات کا ایک ڈوبا ہوا تھا، اس میں نکلنے کا موقع ہی نہیں تھا. اب آنکھ کھل گئی ہے. مجھے نہیں پتا تھا میں یہاں ہوں گا اور ہر طرف کیڑے ہوں گے، ہر طرف سانپ بچھو ہوں گے، یہ تو مجھے نہیں پتا تھا. بالکل ایک موقع دے دے. کلا، ہرگز نہیں. قرآن کریم کی آیت سورہ مومنون. کلا ہوا قائلها، یہ انہونی سی تمنا تھی جو اس کرنے والے نے کی. وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمٍ يُبْعَثُونَ. اب تو عالم برزخ نہ آیا ہے، یہ عالم ہی کچھ اور ہے. یہاں سے واپس جانے کا آیا تو کشتی جلا کے آیا ہے. اب تجھے جانا نہیں ہے واپس. کہاں جائے گا؟ کون یہاں سے ہو کر واپس گیا جو تو جانے کی تمنا کر؟ بالکل بھی نہیں. تو یہاں پر حضرت نے جب یہ اشعار کہے ہیں متوکل کے سامنے، راوی کہتا کہ میں سمجھ رہا تھا کہ یہ خبیث مولا کو اذیت نہ دے، کہیں مولا کی شان میں گستاخی نہ کرے، مگر میں نے دیکھا ایک ایک مصرے پر اس ملعون کے آنسو نکلے. چونکہ ہر شعر اسی پر منطبق تھا، بادشاہ وہی تھا، حکومت وہی کر رہا تھا، معصوم کو قید کر کے وہی لایا تھا، سلطنت و حکومت کے غرور میں ڈوبا ہوا وہی تھا، تو براہ راست امامت کا خطاب بھی اسی ظالم سے تھا. تو راوی کہتا کہ میں نے دیکھا اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو. ہاتھ میں شراب کا پیالہ تھا، پیالہ گر گیا. اس کے بعد اس نے کہا بساط شراب کو ہٹا دیں، لپیٹ لیں، اور شراب پینا بند کر دیا. اس نے کہا کہ فرزند رسول کو ایک قرض ہے آپ کے ذمے. حضرت نے فرمایا ہاں 4000 قرض ہے. تو اس نے اپنے خزانچی کو بلا کر ابھی اسی وقت 4000 لا کے دو. 4000 دینار دے دیے. بڑے احترام کے ساتھ اس نے حضرت کو رخصت کیا. مگر کیا اس احترام پر باقی رہا؟ یہی متوکل واصل جہنم ہوتا ہے. متوکل کے بعد معتز، معتصم، معیز، یا کے بعد دیگر آتے ہیں. معتصم ہے جس نے حضرت کو زہر سے شہید کیا ہے. حضرت نے انہی اشعار میں آپ دیکھیے
یعنی اگر موسیٰ کی ذمہ داری فرعون کو بدلنا ہے تو موسیٰ کا بھی جو امام ہے اس کا کام وہی ہے، فرعون کے سامنے حقائق کو بیان کرنا، جو کرنا کر لے، کیا کرے گا؟ تو حضرت کے یہ اشعار جو براہ راست جن کے سر پر تاج تھا آج خاک میں ملے ہوئے ہیں، ان کے آنکھوں سے شروع کیا کھانا کیڑے اور کھا رہے ہیں ان شہنشاہی جسم کو، نوچ نوچ کے کھا رہے ہیں، تو یہ کس سے خطاب ہے؟ براہ راست اسی ظالم سے۔ مگر کیا ہوا؟ اس وقت تو رویا وہ، ظاہر ہے معصوم کے جملے، معصوم کے الفاظ بھی معصوم، ظالم پر اثر تو ہونا تھا۔ اس کا نتیجہ بعد میں جب حسد عجب ہے، بعد میں کیا ہوا؟ جو اطراف میں بیٹھے ہوئے تھے وہ بھی اس وقت روئے، مگر جب اس نے حضرت کو رخصت کیا ابھی اس کے آنسو جاری تھے، تو لوگوں نے اس کو ٹوکا، آپ روئے اور آپ بجائے اس کے کہ آپ ان سے انتقام لیتے، وہ تو سب کچھ آپ کے خلاف کہہ کے گئے اطرافی۔ یہ یعنی ایک شخص نہیں ہوتا ہے کہ فرعون بن جائے، بنایا جاتا فرعون، لوگ اس کو بناتے ہیں۔ نمرود ایک شخص نہیں ہے کہ آ کے خدائی کا دعویٰ کرے، بناتے ہیں لوگ۔ صدام میری آپ کی زندگی کا فرعونوں کا فرعون، نمرودوں کا بھی باپ، بنایا جاتا ہے، بنتے ہیں۔ آل سعود کو دیکھیے، اس دور جدید میں مجال ہے کسی مرد مومن، مرد حق گو کے لیے کہ ان کے سامنے سر اٹھا کے کہہ دے کہ یہ درست نہیں ہے؟ نہیں کہہ سکتے، کہہ نہیں سکتے، کہیں گے گردن کٹ جائے گی۔ اس دور میں تو آپ سوچئے 1400 سال پہلے یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ معصوم کی طاقت۔ آج کے اس دور آزادی میں پوری انسانیت میں آزادی کے نعرے، جمہوریت کے نعرے، اور پوری انسانیت مل کے بھی آل سعود کو ظلم سے نہ روک سکے۔ اس دور میں کون سی آزادی؟ یورپ میں اس سے زیادہ ظلم تھا۔ آج سے 300 سال پہلے یورپ میں خاتون کو چڑیل کہا جاتا تھا۔ اسلام نے تو 1400 سال پہلے کہا تھا الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے، ماں خاتون ہی تو ہے، جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ یہ اسلام نے 1400 سال، یورپ نے کیا کیا تھا؟ یورپ میں 200 سال پہلے کی یورپ کی تاریخ اٹھا کے دیکھیے، ماں ہو، بہن ہو، بیوی ہو، بیٹی ہو، کوئی چڑیل، خاتون کو چڑیل سمجھتے تھے، کوئی اہمیت نہیں تھی، کچھ بھی نہیں۔ یہ اسلام تھا جس نے یورپ کے آدھے حصے پر جب قبضہ کیا تھا، پتہ چلا خواتین کو کہ ان کا حق کیا ہے، ان کی حیثیت کیا ہے انسانیت میں۔ آج بھی اسلام نے جو ماں کی حیثیت سے، بہن کی حیثیت سے، بیوی کی حیثیت سے، شوہر کے ساتھ وراثت میں جو شریک کیا ہے بیوی کو، آپ دیکھ لیں اسلام کے علاوہ دوسرے مذاہب پہ دیکھ لیں، بیوی کا کیا حق ہے، ماں کا کیا حق ہے، بیٹی کا کیا حق ہے۔ نعرے لگانا چھوڑیے، حقیقت پر آئیے۔ حقیقت میں تو میں آپ سے عرض کروں کہ واقعاً ان حقائق کی حفاظت کی خاطر، انہی معارف دینی کی حفاظت کی خاطر ہر ظالم نے، مسلمان ہو یا غیر مسلم، ہر ظالم نے کوشش کی، چونکہ اس کا ظلم و ستم کا مینار، اس کے ظلم و ستم کا تخت قائم نہیں ہو سکتا تھا جب تک کہ عدل کی آواز کو نہ دبائے۔ تو عدل کی آواز کو دبانے کے لیے ہر ایک نے بھرپور کوشش کی، اور مولا امام علی النقی سلام اللہ علیہ، جنہوں نے اپنے دور میں جس ظالم، ایک سے ایک ظالم، 4 ظالموں کا مقابلہ کیا حضرت نے مختصر سی زندگی میں، 4 ظالموں کا، ہر ایک فرعون سے بدتر 4 ظالموں کا مقابلہ کیا، مگر آخر میں معتصم نے بلایا بغداد، سامرہ، حضرت کو 20 سال 9 مہینے، یعنی سمجھ لیجئے 21 سال حضرت کو قید میں رکھا۔
21 سال کے بعد حضرت کو اس ملعون نے زہر دیا. زہر کے ذریعے مولا امام علی نقی السلام اللہ علیہ پہلے 20 سال تک بلاتا رہا دربار میں، اور حضرت سے ہر طرح سے کوشش کی یہ ثابت کرے کہ حضرت ان کی حکومت کے خلاف سازش کر رہے ہیں. معصوم نے فرمایا کہ ہم سازشی نہیں ہیں، ہم کائنات میں سازش کے ذریعے احکام الہی نافذ کرنے نہیں آئے، درس کے ذریعے، تعلیم کے ذریعے، کردار بدلنے کے ذریعے، سیرت و کردار بدلنے کے ذریعے، کردار و سیرت بدل کے ہم دین سکھاتے ہیں، سازش کر کے نہیں. تو مگر ظاہر ہے، مجھے یاد ہے جب صدام ملعون نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں آیت اللہ خوئی کو یہاں، میں اس وقت یہاں تھا، آیت اللہ خوئی مرحوم رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کو 95 سال کی عمر میں ہیلی کاپٹر میں نجف میں چونکہ انقلاب آ رہا تھا، انقلاب ایران کے بعد، اٹھا کے لے آئے بغداد. تو یہاں CNN نے دکھایا کہ آیت اللہ خوئی 95 سال کی عمر، سامنے صدام ہے، ادھر حضرت آیت اللہ خوئی ہے. صرف ایک جملہ سننے میں آ رہا، باقی سننے میں نہیں آ رہا، کیونکہ شاید پابندی تھی. وہ جملہ بھی کیسے سننے میں آیا؟ آغا کہتے ہیں کہ اب میری زندگی رہی کیا، مجھے کوئی پرواہ نہیں، تو زندگی لینا چاہ لے لے. یہ آخری جملہ آیت اللہ خوئی کا صدام کے مقابلے میں. اور صدام ملعون اس تکبر و غرور کے ساتھ جو جیسا ابھی میں نے پورا نقشہ پیش کیا، بنو امیہ کا، بنو عباس کا، وہ غرور، فرعونیت، صرف کلمہ پڑھتے تھے، باقی وہی نمرودیت، وہی فرعونیت، وہی خدائی کا دعویٰ. یہ ہارون رشید کا یہ کہنا کہ سورج تو کہاں ڈوبے گا میری سلطنت سے، کیا مطلب ہے؟ وہی فرعونیت. تو صدام کہتا ہے کہ نہیں سیدنا، نہیں، میرا مقصد آپ کو قتل کرنا نہیں ہے، میں تو صرف آپ کی حفاظت کی خاطر لے کر آیا ہوں. یعنی نجف میں آیت اللہ خوئی کی حفاظت نہیں ہو رہی ہے، صدام کے محل میں آیت اللہ خوئی کی حفاظت ہوگی. ولایت کے دائرے میں مرجع کی حفاظت نہیں ہوتی ہے، اور صدام کے محل میں مرجع کی حفاظت ہوتی ہے. آغا نے کہا نہیں، مجھے پتا میری زندگی کے لمحات ختم ہو گئے ہیں، 95 سال کے تھے، ختم ہو گئے ہیں، لے میری زندگی، مجھے کوئی پرواہ نہیں. جب میری آپ کی زندگی میں اس ملعون صدام سے نائب امام یہ کہتا ہے تو آپ امامت کے بارے میں سوچئے کہ امامت ایک ولایت کلی کا نام ہے، مرجعیت کا نام نہیں ہے. امامت آیت اللہ خوئی، آیت اللہ خمینی کی طرح کا نام نہیں ہے. یہ مراجع عظام اپنی پوری عظمت کے ساتھ، اپنے پورے تقوی و علم و حلم کے ساتھ، شجاعت کے ساتھ، ان کے پاس مرجعیت ہے، یعنی علمی طور پر ایک مقام تک پہنچے. وہ ولایت کلی، سورج کو پلٹائیں، چاند کو پلٹائیں، یہ کسی مرجع کے ہاتھ میں نہیں ہے. یہ صرف حجت خدا کے پاس ہے کہ زمین کو جب چاہے کنٹرول کر لے، زمین کتنی مقدار میں چلے، کسی نے مولا امام علی نقی السلام اللہ علیہ سے اس زمین کے تنابے ہمارے ہاتھ میں، ہم چاہے تو اس کو آہستہ سے چلائے. تو ایک راوی نے کہا سوال و جواب، حضرت سے سوالات کا جواب، وہ بھی دلچسپ ہے. حضرت نے فرمایا اس زمین کی تنابے ہمارے ہاتھ میں، ہم چاہیں تو اس کو تیز چلائیں، ہم چاہیں تو اس کو آہستہ سے چلائیں. تو راوی نے کہا کہ فرزند رسول، وہ تو کہتے ہیں کہ اگر یہ ذرا سی اپنی مدار میں کمی ہو تو نظام درہم و برہم ہو جائے. تو حضرت نے فرمایا یہ وہ کہتے ہیں جنہیں قدرت خدا یا خدا کے بارے میں جن کا اعتقاد نہ ہو. جن کا اعتقاد خدا پر ہے
وہ خدا جو قیامت کے دن کے بارے میں کہتا ہے کہ 1000 سال کا ایک دن ہوگا، تو اس وقت رفتار کہاں گئی؟ وہ خدا جو کہتا ہے اذا الشمس کورت و اذا النجوم انکدرت، وہ سائنسی وہ کلیہ کہاں گیا سورہ تکویر کے مقابلے میں؟ تو میں عرض کروں کہ امامت مولا امام علی النقی السلام اللہ علیہ اس دور میں 20 سال 9 مہینے جیل میں رہ کر مولا نے نظر بند رہ کر مولا نے فریضہ امامت کو ادا کیا. مگر صرف 2 جملے میں مصائب کا آپ کی خدمت میں عرض کروں. سارے ائمہ، ایک دیول خدائل نے جو ایک شعر کہا تھا مولا رضا کی بارگاہ میں، مرثیے کا ایک بند کہا تھا، اس نے ایک مصرے پر حضرت 2 دفعہ زمین پر رو کے گرے. اس نے ایک مصرع کہا، ہاں اب تم نے اولاد فاطمہ کو لوٹا ہے، آؤ اب تقسیم کرو. اس مصرے پر حضرت نے دعائیں بھی دی اور بہت گریہ کیا، مگر مولا امام رضا السلام اللہ علیہ نے اپنے مصائب کا مصرع خود پڑھا. مگر امام علی النقی السلام اللہ علیہ جس جوانی میں، پوری جوانی جس امام نے جیل میں گزاری ہو، 20 سال 9 مہینے زندان میں رہے ہوں، بغداد، سامرہ، نہ معلوم کہاں کہاں، 4 بادشاہ ہر جیل میں منتقل کرتے رہے ہوں، آخر میں جب حضرت کی شہادت کا وقت آتا ہے تو ظاہر ہے حضرت تنہا تھے. حضرت کے پاس آپ کے گھر والوں میں سے کوئی بھی نہیں تھا، سب مدینے میں تھے. بیٹے مدینے میں، بیٹیاں مدینے میں. بیٹی تو ایک ہی تھی، علیہ نام تھا، مدینے میں تھی، اور سارا خاندان مدینے میں تھا. جس وقت حضرت کو زہر دیا اور حضرت تڑپ کے آواز دے رہے تھے، امام علی النقی السلام اللہ علیہ مولا امام حسن عسکری السلام اللہ علیہ کو میرے نور نظر آ جا اب بابا کے پاس. راوی کہتا ہے کہ دروازے بند تھے، مگر میں نے دیکھا امام حسن عسکری السلام اللہ علیہ پہنچ گئے بابا کے پاس، اور حضرت نے گفتگو کی. حضرت نے جب گفتگو کی، میں اندر گیا تو ایک جوان تھا جو حضرت کے سامنے بیٹھا ہوا تھا. حضرت گلے سے لگا کے رو رہے تھے. روتے روتے بس 2 جملے، بہت روئے، اتنے روئے کہ دونوں باپ بیٹے زمین پر گرے. مولا امام علی النقی السلام اللہ علیہ نے فرمایا، میرے لال، مجھے سپرد خاک، میری نماز پڑھانے کے بعد، نماز جنازے کے بعد مجھے سپرد خاک کر لو، مجھے قبر میں اتار لو. تو میرے غریب دادا حسین کو بولنا نہیں کہ جس کو قبر میں اتارنے کے لیے کوئی نہیں تھا. اس وقت کربلا کی طرف رک کر کے حضرت نے آواز دیا، السلام علیکہ یا جدی.